اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمینوں اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہستی بلا شریک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے۔ میرا نام ہے شاکر علی اور آپ سن رہے ہیں شاکر سپیکس۔ ایک دن حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے کہا، اے میرے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو۔ اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے، اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلے میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی، اور اس میلے کے جشن میں سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے حذر کیا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر ابراہیم سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کی فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تاکہ ان پر ہمارے عقائد کا اثر ہو، وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے، اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل پڑے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تبر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی وہ کافر مردود سب غصہ ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیدل شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے، اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے۔ ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورہ کرنے لگے۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کا جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ کافروں نے حضرت ابراہیم سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور ہم لوگ زیادہ تر گمان تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پر برابر یہ لوگ زور دیتے رہے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنا جرم کا اقرار کر لیں۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر یہ جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوس کن جواب جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، ہے میری قوم جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو؟ ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیسی عقل مندی کے خلاف ہے، ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی۔ ایک بہت ہی مہمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی، ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے، اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیاں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلے مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی۔